بدن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی الہا، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہے۔ ناظرین، یہ ایام امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے چل رہے ہیں، اور اس موقع پر ولایت کا سفر یوٹیوب چینل کے ذریعے ہمارے نوجوانوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ قابل تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ یقیناً یہی وہ مواقع ہیں جب ہم پیغامات دینی اور احکام اسلامی کو نشر کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ آئیے مولا امام سجاد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ مولا امام سجاد جو کربلا کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی وارث اور وقت کے امام کے طور پر دنیا کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے جو امامت کے منصب اور فرائض کو لوگوں تک پہنچایا، وہ قابل فکر و قابل غور ہے۔ یوں تو سید سجاد کی پوری زندگی سختیوں میں، مصیبتوں میں، مشکلوں میں، آزمائشوں میں گزری، مگر یہ بھی سچ ہے کہ امام وقت کی ضرورتوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ آپ نے احکام دین اور علوم محمد و آل محمد کی نشر اپنی دعاؤں کے ذریعے اور اپنے احکامات اور اپنے پیغامات کے ذریعے دنیا تک پہنچایا۔ دو عظیم ترین تحفے امت کے حوالے امام نے کیے۔ ایک تحفہ امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، جسے ہم اور آپ صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ اس میں امام نے اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں رو رو کے، گڑ گڑا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو التجائیں کی ہیں، جو تمنائیں کی ہیں، جو حاجتیں مانگی ہیں، اور جو دعائیں مانگ کے اپنے ماننے والوں کو پروردگار کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا سلیقہ عنایت فرمایا ہے۔ پوری تاریخ میں ایسی دعاؤں کا مجموعہ اور صحیفہ دوسرا نہیں مل سکا۔ آج بھی دنیا صحیفہ سجادیہ کو پڑھے اور غور کرے اور فکر کرے تو ساری کائنات کے لیے دعاؤں کا صحیفہ مثل نہج البلاغہ مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ ہم ان دعاؤں کے ذریعے اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو پا سکتے ہیں۔ دوسرا ایک عظیم ترین اور گناہ قدر کارنامہ جس پر عام طور پر روشنی ذرا کم ڈالی جاتی ہے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں ایک طرف صحیفہ سجادیہ کا گراں قدر تحفہ اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے حوالے کیا، تو دوسری طرف رسالت الحقوق جیسا گراں قدر رسالہ اور کتاب دنیا کے حوالے کی، اور آپ نے اس کتاب کے ذریعے دنیا کو بتایا ہے بندگی کے لیے حقوق کیا ہیں، بندے کا خدا سے راز و نیاز رکھنے میں کیا طریقہ اور سلیقہ اور شعور ہونا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں قربت کیسے حاصل کی جائے، باپ بیٹے کے حقوق کیا ہیں، بیٹے باپ کے حقوق کیا ہیں، زوجہ اور شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر اور زوجہ کے حقوق کیا ہیں، افراد خاندان کے حقوق کیا ہیں،
پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، محلے والوں کے استاد کے حقوق کیا ہیں، استاد کے حقوق کیا ہیں، شاگرد کے حقوق کیا ہیں، غریبوں کے حقوق کیا ہیں، بادشاہوں کے حقوق کیا ہیں، مالداروں کے حقوق کیا ہیں، غریبوں اور مفلسوں اور ناداروں کے حقوق کیا ہیں، ہماری اپنی زندگی طالب علمی کے حقوق کیا ہیں، طلب علم کے حقوق کیا ہیں، عبادات کے حقوق کیا ہیں، مختلف زندگی کے ہر شعبے میں جتنے حقوق پائے جاتے ہیں، آپ نے رسالۃ الحقوق میں ان تمام باتوں کو سمیٹ کر کے اس کا تذکرہ کر کے ہمیں اپنی صحیح زندگی گزارنے کا شعور عطا کیا ہے۔ دنیا کو نہیں پتا کہ ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں بڑے سکون و بڑے اطمینان و بڑے آرام کے ساتھ، ہمارا پڑوسی کیسے رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ امام نے بتایا پڑوسی کا حق یہ ہے کہ تم جاؤ اس کی خبرگیری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھوکے سو جاؤ، تم کھا پی کے سیراب ہو کے سو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، تو پہلے جاؤ اس کی خبرگیری کرو، اس کی خیریت پوچھو، اس سے میل جول رکھو۔ اسی طریقے سے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے کنبے والے ہیں، جتنے افراد خاندان ہیں، ان سب کے بارے میں امام نے رسالۃ الحقوق میں سب کے حقوق اور فرائض کیا ہیں اس کو بیان کیا۔ یہ کتاب بڑی عظیم اور بڑی ضخیم ہے اور ہمارے یہاں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سید سجاد کی دعاؤں کے صحیفے کو جس طریقے سے اپنی نماز اور اپنی عبادات کا حصہ بنائیں، وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ امام کے اس رسالۃ الحقوق جیسے گراں قدر کارنامے کو بھی بنائیں اور اسے پڑھیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ سید سجاد نے جو رشتوں کی پاسداری ہے اس کا ایک نمونہ کربلا کے میدان میں پیش کیا۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں رخصت آخر کے لیے تو سید سجاد مریض تھے، بستر پہ تھے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، مگر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے، اس لیے کہ میرا بابا مقتل میں جا رہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا زندہ رہے بوڑھا باپ مرنے چلا جائے۔ امام نے کہا نہیں بیٹا، حکم پروردگار یہی ہے، تم آرام کرو۔ سید سجاد نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا کہ بیٹے کے فرائض باپ کے تئیں کیا ہے۔ یہ کربلا ہے، عصر عاشور کا ہنگام ہے، اور ایسے عالم میں ہوش و حواس کو اتنا سالم رکھنا یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ امامت کا کارنامہ ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، شام غریبہ آئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اب ایک خیمے کے بعد دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے کے بعد تیسرا خیمہ جل رہا ہے۔ ایسے عالم میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں، بیٹا سید سجاد غش سے آنکھ کھولو، خیمے میں آگ لگ گئی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں سید سجاد، بھائی اتنا بتاؤ کہ جلتے ہوئے خیموں میں ہم جل کے مر جائیں یا اپنی جان کا تحفظ کرتے ہوئے ہم خیموں سے باہر نکل جائیں۔ سید سجاد اس وقت بتا رہے ہیں پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، اور یہ کہہ کے شہزادیاں بے ردا خیمے سے باہر نکل گئیں۔ ایسے عالم میں بھی جہاں خیموں میں شعلے بھڑک رہے ہوں، وہاں شعور کا اتنا سالم ہونا کہ عالم غیر معلمہ مسئلہ پوچھے اور سید سجاد امام وقت ہوتے ہی اپنی زندگی کا مسئلہ اپنی پھوپھی کے حوالے کر رہا ہے، پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکل جائیے۔ پھر اور آگے کی منزلوں کو آپ طے کریں تو اب تاریخ بتاتی ہے پھوپھی خیمے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، سید سجاد آتے ہیں، پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ آپ کو ہم نے کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نماز انسان اگر صحیح حالت میں ہو تو اسے اپنی پوزیشن میں ادا کرنا چاہیے۔ اب سید سجاد سے شہزادی زینب کہہ رہی ہیں بیٹا میں کیا کروں، حاکم وقت کی طرف سے جو کھانا آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں نہیں کھا پاتی، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی ہوں، اور اب میری یہ کیفیت ہے کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ جس وقت یزید ملعون نے اہل حرم کو قید خانے کی قید و بند سے رہائی کا پروانہ دیا، سید سجاد کو بلایا،
سید سجاد ہم تمہیں رہائی دیتے ہیں، یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ. تو سید سجاد امام وقت تھے، کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں مدینے جاؤں گا، میں وطن جانا چاہتا ہوں. سید سجاد نے کہا ٹھہر، میرے گھر میں میری بزرگ میری پھوپھی زینب ہے، میں پہلے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت لے لوں، مشورہ کر لوں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اور یہ کہہ کہ آپ واپس تشریف لائے. مولا امام وقت تھے، فیصلہ تو آپ کر سکتے تھے، اور آپ جو فیصلہ کرتے وہ سب پر ماننا واجب ہوتا. مگر امام رشتوں کی پاسداری بتا رہے ہیں اور حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں کہ نہیں، گھر میں بزرگ اگر ہو تو خرد کو چاہیے کہ وہ بزرگوں سے اجازت لے، اذن لے، مشورہ لے، طلب کرے، اذن طلب کرے، اس کے بعد فیصلہ کرے. آپ تو لوٹ کے آئے، پھوپھی اماں ہمیں اجازت مل گئی، رہائی مل گئی، اب آپ بتائیے کیا ارادہ ہے. شہزادی زینب نے کہا بیٹا اس سے کہہ دے اگر اجازت دی ہے تو ایک حجرہ خالی کرا دے، ہم رونا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے محل میں سب سے پہلے صف اعضا بچھائی. شہزادی صف اعضا کیوں بچھا رہی ہوں؟ آواز دے رہی میں اپنے شہیدوں کا کھل کے ماتم نہیں کر سکی ہوں، میں رو نہیں پائی ہوں، میں رونا چاہتی ہوں، میں گریہ کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. ارباب اعضا یہ وہ پہلی مجلس ہے بعد شہادت حسین علیہ السلام کہ جس کی بنیاد شہزادی زینب نے رکھی ہے، اور سامع کے طور پر کہیں زینب ہیں، کہیں شہزادی ام کلثوم ہیں، کہیں شہزادی فضہ ہیں. یہ اہل حرم ہیں، رباب ہیں، لیلا ہیں جو مجلس میں شرکت کر رہی ہیں. اور ذاکر کے طور پر مولا حسین کا بیٹا سید سجاد ہے. غریب بیٹا جب باپ کے مصائب کو بیان کر رہا ہوگا تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. سید سجاد نے یقیناً مصائب پڑھتے پڑھتے بیان کیا ہوگا. پھوپھی اماں، میرا بابا مقتل میں بے گور و کفن پڑا رہا. پھوپھی اماں، کوئی نہیں تھا جو میرے بابا کو غسل و کفن دیتا. پھوپھی اماں، یاد کیجئے وہ منظر جب ہم قیدی بنا کر کے جلی قناتوں سے اٹھے اور مقتل کی طرف سے گزارے جا رہے تھے. اور پھوپھی اماں جب ہماری نگاہ بابا کے بے گور و کفن لاشے پر پڑی تھی اور ہماری کیفیت عجیب ہوئی تھی تو پھوپھی اماں آپ نے میرے بازو کو تھام کر پوچھا تھا بیٹا سید سجاد یہ تیرا کیا حال ہو رہا ہے. پھوپھی اماں اس وقت میں نے کہا تھا جس کا بیٹا سلامت ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور بیٹا اتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، بیٹا کیسے باپ کو غسل دے، کیسے باپ کو کفن پہنائے. اور اس حالت میں ہم جلتی ہوئی زمین پر اپنے باپ کے لاشے کو چھوڑ کر آئے تھے. پھوپھی اماں وہ وقت یاد کیجئے. سید سجاد مصائب پڑھتے جا رہے ہیں، مصائب پڑھتے جا رہے ہیں. اہل حرم سید سجاد کو تعزیت عرض کر رہے ہیں بیٹا سید سجاد ہمیں پتہ ہے تیرا جوان بھیا مارا گیا مگر میرے لال صبر کر لے. ہمیں پتہ ہے تیرا ششماہ بھیا مارا گیا مگر میرے لال صبر کر. ہمیں پتہ ہے کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، میرے لال صبر کر. میرے لال ہمارے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ تیرے بابا کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا. اور ایسے عالم میں زخمی بدن حسین گرم زمین پر پڑا رہا. کیا اذیت رہی ہوگی، کتنی تکلیف رہی ہوگی، مگر میرے لال یہ امتحان کے مراحل تھے جو ہم نے گزار لیے. میرے لال صبر کر. ارباب اعضا وہ آخری منظر یاد آتا ہے جب سید سجاد کے گلے میں خاردار توق پڑا ہوا تھا. جب سوچ لیتا ہے انسان، پتھر دل بھی ہو تو کلیجہ پسیج جاتا ہے. نازک گلا اور خاردار توق، وہ توق جس میں دونوں طرف کانٹے نکلے ہوئے تھے، اور ایسے توق کو سید سجاد کے گلے میں جکڑ کے باندھا گیا تھا، کس کے باندھا گیا تھا، اس طرح باندھا گیا تھا کہ سانس کا لینا دشوار ہو رہا تھا. اور پھر مولا سید سجاد اگر ذرا سی اذیت محسوس کر کے اپنی گردن ادھر گھماتے تھے تو ادھر کے کانٹے دھنستے تھے، اگر گردن ادھر گھماتے تھے تو ادھر کے کانٹے دھنستے تھے.
اب یہ کانٹے دھس دھس کے سید سجاد کی گردن کو اتنے زخمی کر چکے تھے کہ مدت گزر گئی، سید سجاد کی گردن کا زخم نہ بھر سکا۔ رونے والوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سوچئے، آپ صرف سن کر کے رو رہے ہیں، مولا سجاد کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ سجاد کی اذیت کا اندازہ اور تکلیف کا اندازہ آپ یوں لگائیں، 1 سال کے بعد جب رہائی ملی ہے اور سید سجاد اپنے وطن مدینے واپس آئے، مدینے جب برسوں کے بچھڑے ہوئے افراد آتے ہیں، وطن آتے ہیں، جب پردیسی اپنے وطن لوٹ کر آتے ہیں اور برسوں کے بچھڑے ہوئے پردیسی، تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دوڑ کے جاتے ہیں اور خبر سنتے ہی انہیں سینے سے لگاتے ہیں، انہیں گلے سے لگاتے ہیں، ان سے لپٹ جاتے ہیں۔ سید سجاد کی آمد کی خبر جب چچا محمد حنفیہ کو ہوئی، روایت کہتی ہے محمد حنفیہ دوڑ کے آئے، میرے لال تم آ گئے، میرے لال ایک عرصہ ہو گیا ہم نے تمہیں نہیں دیکھا، میرے لال۔ یہ کہہ کر محمد حنفیہ جیسے ہی چاہتے ہیں سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ ارے میرے لال تم کہاں چلے گئے تھے، ارے میرے لال کہاں گیا میرا بھیا حسین۔ یہ کہتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ سید سجاد محمد حنفیہ کے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کے کہتے چچا گلے میں ہاتھ نہ ڈالیے چچا، چچا میرا گلا بہت زخمی ہے چچا۔ سید سجاد کہتے جاتے ہیں، محمد حنفیہ پوچھتے جاتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ تو سید سجاد کہتے ہیں باپ کی شہادت کے بعد ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی، ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، اور اے چچا گلے میں جو توق پہنایا گیا تھا وہ اتنا کسا ہوا تھا کہ ہمارا سانس لینا دشوار تھا، اور ہم اپنی گردن ادھر ادھر نہیں گھما سکتے تھے، اور ذرا سے گھماتے تھے تو خاردار توق ہمارے گلے میں گھستا تھا، اور اتنے شدید زخم ہو گئے تھے کہ آج تک یہ زخم خشک نہ ہو سکا۔ چچا ہم نے بڑی اذیتیں برداشت کی، بڑی مصیبتیں برداشت کی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارباب اعضاء، بس آخری منظر راوی کہتا ہے کہ جب اہل حرم کو دھیرے دھیرے اہل مدینہ کو خبر لگی تو لوگ دوڑ دوڑ کے آئے۔ اب لوگ آتے جاتے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں ارے حسین کہاں ہے، اکبر کہاں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، وہ اصغر کہاں ہے، سکینہ کہاں ہے، سب ایک دوسرے کو پوچھتے چلے جاتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ام البنین آئی ہے اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، اور عصا لے کر کے قریب آ کر کے کہتی ہے یہ بشیر یہ کیا آواز دے رہا ہے، کون حسین مارا گیا؟ میرا حسین مارا گیا، میرا لال حسین مارا گیا، میرا بیٹا حسین مارا گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ کہاں وہی مارا گیا؟ کہ یہ بتاؤ اس کے ساتھ سید سجاد بھی تو گیا تھا۔ تو بشیر اشارہ کرتا ہے وہ سامنے جو شخص ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے سروں کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہی سید سجاد ہے۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ شہزادی ام البنین دوڑ کے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے تو میرا لال سید سجاد ہے، یہ تیری کیا کیفیت ہو گئی، یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ ارباب اعضاء، ایک مرتبہ ام البنین فریاد کرتی ہے میرا حسین مارا گیا، میرے عباس نے وفا نہیں کی۔ سید سجاد کہتے ہیں ایسا نہ کہیے دادی، ایسا نہ کہیے ام البنین، میرا چچا جب تک سلامت رہا کسی کی مجال نہیں تھی جو خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا، مگر میرا چچا سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے فرات پہ گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا اس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، اس کے بعد ایک تیر آیا، میرا چچا فرات کے کنارے سو گیا، اس کے بعد میرے بابا پر ظلم ہوا، میرا بابا قتل کیا گیا، ہم قیدی بنائے گئے، پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، ہم میرے دا کشا کشا پھرائے گئے۔ ام البنین فریاد کرتی رہتی ہیں واہ غربتا واہ مصیبتا۔ سید سجاد آنسو بہاتے ہیں دادی ہم لٹ گئے، دادی ہم اجڑ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔